خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ پروگرام حیات جاویداں لے کر ڈاکٹر رشید گلاب کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا تلاوت پاک کلام سے کریں گے، اور جو حوالہ میں نے آج تلاوت کے لیے چنا ہے وہ زبور نمبر 51 ہے۔ زبور 51 اس کی پہلی 10 آیات۔ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ آئیے ہم اپنی ہدایت کے لیے خدا ان سے دعا مانگے۔ اے باپ آسمانی تیرے گئے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی بدولت جو آزادی ہمیں حاصل ہے کہ ہم جب چاہیں تیرے پاس آتے ہیں، خدا باپ اسی آزادی کی نعمت کو لے کر تیرے حضور حاضر ہیں۔ کو تحفہ یا نذرانہ لے کر نہیں آئے، بلکہ گندے اور ناپاک دل اور ذہن لے کر آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جب تیرے بیٹے کا پاک خون ہم پر آ جاتا ہے تو ہم ہر قسم کی غضالت سے، گندگی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اے باپ آسمانی، تو ہماری مدد کر۔ اس وقت تو اپنے حضور سے ہمیں توجہ اور یکسوئی عطا فرما کہ ہم تیرے پاک کلام کو سیکھ سکے۔ اور ان عزیزوں کے لیے شکر کرتا ہوں جو اس پروگرام میں شامل ہیں اور اس وقت خدا کے پاک کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ خدا باپ ہماری توجہ کو اپنے کلام کی طرف مرکوز رکھ، شیطان کی ہر برائی سے، شر سے، مصیبت سے بچا کے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، تاکہ ہم تیرے پاک کلام سے مستفید ہو سکے۔ تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ پولس رسول نے یہ بیان کیا کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ دیکھو، پرانی چیزیں جاتی رہیں، اب وہ نئی ہو گئی۔ نئے سال کا سفر ہم شروع کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی نئی چیز کرتے وقت ذہن میں خدشات ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہم کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ذہن مختلف فکروں سے پریشان رہتے ہیں۔ لیکن میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کو ابراہم کہا گیا ہے، اور ابراہم کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی شمار کیا گیا۔ اور ایمان کیا تھا کہ اس نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں تھی، لیکن اس کو اس بات کا یقین تھا کہ چونکہ یہ بات خداوند نے مجھ سے کی ہے، اس لیے یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ توکل، یہ بھروسہ اس کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنے سفر کا آغاز کرے۔ لیکن خداوند نے اس سے کلام کیا اور اس کو کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ پیدائش کی کتاب 12 باب۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ آمین۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رشتے، ناطے دار، ہمارا اپنا وطن اور اپنے باپ کا گھر ہمیں تحفظ کا احساس دیتا ہے۔
دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از آور کمفرٹ زون. ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پسند نہیں کرتے. لیکن مزے کی بات اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ابراہیم نے خداوند سے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ میرا راستہ کیا ہوگا، میرا جی پی ایس کہاں ہوگا، میں کس ڈائریکشن میں جاؤں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، بارش ہوگی، طوفان ہوگا تو میں کیا کروں گا. یہ ساری باتیں اس نے نہیں پوچھی، کوئی سوال نہیں کیا، اور اس نے خداوند کے لیے اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑ دیا. اور خداوند نے صرف اس سے وعدہ کیا تھا کہ مستقبل میں تجھے یہ چیزیں دوں گا. اور اگر ہم عبرانیوں کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو ہمیں ایمان کی بڑی جامع قسم کی ڈیفینیشن ملتی ہے. اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد. امید کی ہوئی چیزیں کہ جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں یا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں یا جس کی امید کرتے ہیں، اس کا اعتماد کہ وہ ہمیں مل جائے گی. اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی، لیکن ایسا اٹوٹ توکل خداوند کو پسند آتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ خداوند نے ابراہیم کو زمانے بھر کی نعمت دی، اور اس لیے اس کو یہ سرفراز کیا. اور اس لیے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی شمار کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا یا اس میں کوئی برائی نہیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کا ایمان بہت مضبوط تھا. اور اس نے سفر پر جانے سے پہلے کسی خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، دنیاوی سوچوں میں الجھا نہیں. اس نے خدا کی ذات کو انسانی سوچوں پر ترجیح دی. یسایہ نبی نے کہا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. یہ خدا بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہے. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. اب دیکھیے کہ ہم انسان کی حفاظت کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہاں خداوند وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے سنبھالوں گا. تو ہمیں اس کے بھروسے پر نئے راستے پر چل پڑنا چاہیے. ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر خدا کی مرضی کو بجا لاتے ہوئے اس راستے پر بے خوف چلنا چاہیے جو خداوند ہمیں سجاتا ہے. اس کے علاوہ نئے عہد نامے میں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 27 آیت میں مذکور ہے، میں تمہیں اطمینان دیا جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا ہوں. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ایک ایسے اطمینان کی بات کی ہے جو دنیا کا اطمینان نہیں ہے، جو وقتی اطمینان نہیں ہے، وہ ساری زندگی کے لیے اطمینان دیتا ہے. اس کا اطمینان عارضی نہیں ہے، چند روزہ نہیں، چند لمحات کا نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 40 باب اس کی 29 سے لے کر 31 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بڑے اطمینان اور سکون کا احساس ہوگا. یہ وعدہ عزیزو میرا نہیں ہے، کسی شخص کا نہیں ہے، کسی پریزیڈنٹ کا نہیں ہے، کسی لیڈر کا نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کا وعدہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو اس جہان کا، اس کائنات کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا خالق ہے. اور خداوند نے کہا ہے اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے، ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے. وہ
उकाबों की मानन बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। तो मेरे अजीजों, चलना जिंदगी है, रुकना मौत। खुदावंद आपको नए साल का नया सफर मुबारक करे। हमें अपनी कंफर्ट जोन से निकलना है, हमें अपनी नाकामियों के बोझ को जहन और असाब पे मुसल्लत नहीं करना, बल्कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि खुदावंद आपको बरकतें देने के लिए मुंतज़िर है। खुदावंद आप सबकी मदद करे। आमीन।